بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں صاحبزادہ سلیل۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پاکستان میں شدید تنقید کی زد میں۔ ایک تو آج جو انہوں نے کہا ہے کہ عورت اگر شادی نہیں کرتی تو وہ بازاری عورت ہے۔ اس کی تفصیل کچھ اس نے یوں بیان کی ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہ پوری دنیا میں اس ٹائم پہ امریکہ میں دیکھ لیں تو 42 لاکھ لوگ ہیں۔ اگر ایک مرد ایک عورت سے شادی کرتا ہے تو 42 لاکھ مرد جو ہیں وہ رہ جاتے ہیں۔ رشیا میں اس طرح 1 کروڑ سے سم تھنگ اوپر۔ اس طرح پاکستان میں دیگر ملکوں میں مطلب عورتوں کی ریشو جو ہے وہ اس ٹائم پہ دنیا میں زیادہ ہے۔ اس وجہ سے اگر آپ کو 2 چوائس دی جاتی ہیں، یہ اب ڈاکٹر صاحب خود اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں، اگر آپ کو ایک عورت کو 2 چوائس دی جاتی ہیں تو کیا آپشن ہے ان کے لیے؟ 2 آپشن ہیں۔ چاہے پہلا آپشن ہے کہ وہ ایسے مرد سے شادی کرے جس کی بیوی آلریڈی ہے، یا وہ بازاری عورت بن جائے۔ بازاری عورت اتنا سخت لفظ، میں انگلش میں بولتا ہوں پبلک پراپرٹی، لوگ اعتراض لیتے، میں کہتا ہوں اس سے اچھا لفظ میرے پاس ہے نہیں۔ کہ آپ نے شادی شدہ مرد سے شادی کرنی ہے یا بازاری عورت بننا ہے۔ یہ یہاں پہ یہ جو انہوں نے چوائس دی ہے نا اپنی طرف سے، یہ اور ساتھ یہ وضاحت کی ہے کہ اس سے خطرناک ورڈ جو ہے میں کہتا ہوں کہ پبلک پراپرٹی، اور کہتا ہے کہ اس سے اچھا لفظ میرے پاس اور نہیں ہے۔ تو یہ شدید تنقید کی زد میں اس چیز پہ ہیں۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، یہ عورت کو بازاری عورت بولنا، یہ عورت کو بازاری عورت بولنا یہ کوئی شوبہ نہیں دیتا۔ آپ کا بہت بڑا امیج ہے، بہت بڑا نام ہے آپ کا، سوشل میڈیا پہ آپ کے کروڑوں فالورز ہیں جن میں مرد بھی ہیں اور خواتین میں ہیں۔ اور آپ یہ جو 2-4 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں، ایک ہمارے ذہن میں ایک امیج بنا ہوا ہے آپ کا، جو ہم آپ کو 2007-2008 سے سنتے آ رہے ہیں، دیکھتے آ رہے ہیں، تو ہم آپ کو اگزامپلز دیتے ہیں۔ اور پاکستان میں ہمارے جھگڑے اسی پہ ہوتے ہیں کہ یار ڈاکٹر ذاکر نائک جیسا آدمی کروڑوں میں ایک بندہ ہوتا ہے جو پاکستان میں اگر ہے تو بہت بڑا فائدہ ہمارے یہ پاکستان کے لیے ہوگا، مگر یہ کروڑوں میں ایک بندہ پیدا ہوتا ہے تو بڑا مشکل ہے۔ ٹھیک ہے انڈیا میں ہے، مگر ایسے بندے جو ہیں اللہ ان کو عمر زیادہ دے تاکہ وہ دین کی اسی طرح خدمت کر سکیں، رہے تبلیغ کر سکیں۔ جو تبلیغ یہ کر رہے ہیں بڑے کم لوگ کر رہے ہیں، تو اس پہ ہم آپس میں اکثر ڈسکشن کرتے ہیں۔ اب ڈسکشن کا موضوع ڈاکٹر ذاکر نائک کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی مین ریزن یہ ہے کہ 11-12 لاکھ لوگوں کو اس نے مسلمان کیا ہوا ہے، اسپیشلی انڈیا میں جو کروڑوں مسلمان ہے وہاں پہ، اور کروڑوں وہاں پہ ہندو ہے، تقریباً 95 کروڑ وہاں پہ ہندو ہیں، اور وہاں پہ زیادہ تر جو ہے وہ یہ نچلی ذات کی دلت جو ہیں یہ مسلمان ہو رہے ہیں اسپیشلی انڈیا میں۔ اس کی بڑی ریزنز بھی ہیں کہ ان کے مندروں میں جو ہے وہ آگے دلت کو نہیں چھوڑا جاتا، اور پاکستان جو مسلمان ہیں جتنے بھی ہیں جہاں بھی مسجد ہوتی ہے تو امیر غریب کا فرق نہیں ہوتا، اس پہ دلت بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ کو قرآن اور حدیث کے حوالے مزید بھی دے دیں کہ انسان سب آپس میں برابر ہیں، اور وہ ساری تقاریر جو ڈاکٹر ذاکر نائک کر لیتے ہیں ان سے الحمدللہ انہوں نے لاکھوں لوگوں کو مسلمان کیا ہے۔ صرف دلت کو مسلمان نہیں کیا، کرسچنس کو بھی کیا ہے، دلت ہندوؤں کو بھی کیا ہے، شکلا کو بھی کیا ہے، تیواری کو بھی کیا ہے، پنڈت کو بھی کیا ہے، یہ ان کے جو براہمن ذات ہیں ان سے بھی کیا ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے صرف انڈیا میں نہیں، دیگر اس نے جو 175 مکالمے مباحثے تقاریر انٹرنیشنل طور پہ کیے ہیں، وہ اعزاز ہے ان کا۔ ان سے کافی لوگ جو ہے متاثر ہو کے دین اسلام میں داخل ہوئے ہیں، مگر وہ متاثر کس چیز سے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ایسا نہیں کہ دنیا کے خوبصورت انسان ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ قرآن و حدیث کے حوالے دے کے غیر مسلم کو وہ ایسے انداز میں پیش کرتا ہے، پریزنٹ کرتا ہے، جو قرآن میں حق اور سچ کی ساری باتیں ہوتی ہیں وہ سارا بیان کر دیتا ہے۔ قرآن کے حوالے اور احادیث شریف، پرافٹ محمد پیس بی اپان ہم، ان کی جو حدیث شریف ہے وہ سامنے پیش کر دیتا ہے۔ اس کے ذریعے وہ ان کو قائل کر کے مسلمان کر لیتا ہے۔ ایک تو ان کے پاس نالج زیادہ ہے، تقیانیہ دابل کی ایکسپرٹ ہے، ادیان میں تقابلی زیادہ کی ایکسپرٹ ہے، اور ان کو مانا جاتا ہے پوری دنیا میں ایز اے مسلمان۔ ہم بھی بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے وہ ایکسپرٹی ان کی اتنی ہے کہ لوگ متاثر ہو کے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب سے وہ پاکستان آئے ہیں، ایک تو انہوں نے PIA والا جو CO سے بات چیت کی کہ مجھ پہ جو ہے اس کی شدید تنقید اسی پہ بھی ہو رہی ہے کہ ایک طرف تو ہم لوگ
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی چادر کا حوالہ دیتے ہیں کہ وہ انصاف میں اتنے قائل تھے، انصاف میں مبنی فیصلے ہوتے تھے۔ دوسری طرف جب ایک گورنمنٹ ہوتی ہے آپ کو ذاکر نائک صاحب کہ ایک ملک کا قانون ہے، آپ پاکستانی گیسٹ ہو، جو بھی ہے، آپ ایک جہاز سے آ رہے ہو، اس ملک کا رولز ریگولیشن ہے، وہ آپ کو بھرنا پڑتا ہے۔ وہ آپ فون کرتے ہو، آپ کو فون ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کو رابطہ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ کا وزن 300 kg زیادہ ہے تو کیا ضرورت تھی وزن؟ ارب پتی آدمی ہو یار، اللہ نے آپ پہ اتنا احسان کیا ہے۔ اربوں کا تو آپ کا چینل ہے، 10-12 ارب روپے کا تو آپ کا صرف یہ پیس ٹی وی چینل ہے، جس کے لیے آپ خود بتاتے ہیں کہ میں نے کیمرے جو لیے ہیں اپنے لیے، جو بنا رہے ہیں وہ 1-1.5 ارب کے برابر ہیں، جتنے بھی کیمرے آپ کے ہیں، وہ فلمی اسٹوڈیو ہیں پورے آپ کے پاس۔ تو یہ ایک حکومت کا، ایک ایئر لائن کا وہ جو فیس ہے وہ آپ کو دینی پڑتی ہے، وہ دے دیں اور جائیں۔ اس پہ اس طرح پاکستان کا مذاق اڑانا پوری دنیا میں، کیونکہ آپ تو ایک دیکھیں، آپ ایک پبلک فگر ہیں، آپ کا نام ہے، ایک سیلیبریٹی ٹائپ ہیں، آپ پوری دنیا آپ کو جانتی ہے، سارے مسلمان آپ کو کاپی کرتے ہیں زیادہ تر لوگ۔ آپ کھڑے ہو کے پاکستان کی بےزتی شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اس پہ آپ کا امیج خراب ہوا ہے، وہ پاکستان کا امیج نہیں خراب ہوا۔ ہر ذی شعور بندہ یہ سوچے گا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک تو اس طرح بول رہا ہے، مگر وہ سی او آپ کو جو ہے 50% ڈسکاؤنٹ دینے کو تیار تھا، اس کے پاس اختیار ہی نہیں تھا مزید۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ اسٹیٹ گیسٹ تھے، اور یہاں تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، پی اے وغیرہ کو، مگر آپ نے چونکہ سی او کو فون کیا تو سی او کو فون کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ سب سے بڑی بات یہی ہے۔ اور جو ملک کے ٹرم کنڈیشن ہوتے ہیں، جو فیس ہوگی، کیا فیس ہوگی یار، وہ دے دیتے، پے کر دیتے آپ کے لیے، وہ کیا مانی رکھتی ہے۔ اب سچ اور جھوٹ، اس میں سچائی اور جھوٹ اور فراڈ اور دھوکہ کہاں سے آ گیا؟ اس بندے نے کرپشن کی ہی نہیں ہے۔ پھر آپ نے حوالے دیے انڈیا کے کہ یار انڈیا میں میرے ساتھ یہ ہوتا ہے، اور ذاکر نائک جب آتا ہے یہ ہوتا ہے، اور ذاکر نائک جب آتا ہے وہ ہندو یہ کرتے ہیں۔ بھائی ہم نے آپ کا یہ سٹائل ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ دیکھا نہیں تھا۔ یہ تو آپ نزدیک ہمارے قریب آ گئے ہیں، اور زیادہ ابھی پاکستان میں آپ مزید نکھر کے سامنے آئیں گے۔ یہ جو چھوٹی موٹی چیزیں آپ میں ہیں، کائنڈلی یہ نکال لیں اپنے آپ سے۔ یہ جو بازاری عورت کا آپ نے جو اپنی طرف سے ایک تجزیہ دیا کہ فرض کریں کہ میں ایک عورت کے پاس 2 آپشن ہیں، بھائی کیوں 2 آپشن ہیں؟ وہ شادی نہیں کر رہی۔ اب ایسی چیزیں، اور پھر بازاری عورت کہنا۔ ٹھیک ہے، آپ نے بڑی اچھی کتاب جو آپ نے اس لڑکی کو بولا بھی کہ میری اس کے حوالے سے جو کتاب ہے، ہم نے وہ بھی آپ کے 2-4 بیانات وہ بھی سنے کہ عورت جو ہے وہ باپ، بھائی اور شوہر کے علاوہ جو ہے وہ کہیں بھی سیف نہیں ہے۔ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، عورت ہوتا ہے ایسا، اور اسلام میں جو عورت کا مقام ہے وہ بھی نہیں سمجھتا ہوں کہ دیگر مذاہب میں اس طرح کا عورت کا مقام ہوگا۔ میں ایک چھوٹی سی اگزامپل اپنی دے دیتا ہوں کہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یار بیوی کو اپنے والد کی طرف، بیٹی کو اپنے والد کی طرف سے بھی پیسے مل جاتے ہیں، حصہ مل جاتا ہے، شوہر کا پورا گھر جو ہے وہ بیوی کا ہوتا ہے، یہاں سے بھی مل جاتا ہے۔ تو عورت کی بڑی عزت ہے، بڑا ریگارڈ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک چھوٹی بچی نے آپ سے سوال کیا، آپ نے اس کا جواب دیا۔ ایک دوسری بچی تھی پلوشا، اس نے آپ کرک کی تھی، اس نے سوال کیا جس کی وضاحت کل آپ نے کر دی۔ اس موقع پہ تو آپ نے اس کو بڑا ڈانٹا، وہ بڑا روڈ بیہیویئر تھا آپ کا۔ وہ لڑکی جو سوال پوچھ رہی تھی وہ جینون تھا۔ اب آپ کو اس کا ڈاکٹر صاحب نالج اس کی نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے۔ اب 96% مسلم کا یہ مطلب نہیں ہو گیا کہ یہ ملک جو ہے یہاں پہ اسلام ہے، یہاں پہ کوئی شرعی سسٹم نہیں ہے۔ ہم تو وہ منافق ٹائپ کے لوگ ہیں۔ وہ لڑکی جو بیچاری بتا رہی تھی وہ زیادہ تر یہی ہمارے علاقوں میں ہو رہا ہے۔ تو آپ نے کہہ دیا کہ نہیں، اگر یہاں پہ آپ خود ہی کہہ رہے ہیں آپ کے سوال میں کنٹرڈکشن ہے تو اس کو چھوڑ دیتی، اس نے سوال کیا، آپ بتا دیتے، اسی ٹائم پہ بڑا آسان تھا۔ آپ نے جو کل وضاحت کی ہے دوبارہ کہ وہ لڑکی اس طرح آئی تھی، اگر ریئلی اس کے ایریا میں اس طرح ہو رہا ہے تو پھر وہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے، اس ٹائم پہ بھی آپ یہ جواب دے سکتے تھے، مگر یہ چھوٹی چھوٹی جو تنقید آپ پہ ہوتی ہے یہ اصلاح برائے تنقید ہوتی ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک اتنے بڑے آدمی بن گئے ہیں اور چھوٹا آدمی جو ہے وہ آپ کو مشورہ نہیں دے سکتا، آپ کی اصلاح نہیں کر سکتا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آخر کار جاتی ہیں بڑھتے بڑھتے، اور یہ تکبر تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ جو اسپیشلی بازاری عورت کا آپ نے کہا ہے تو یہ الفاظ انتہائی غیر مناسب ہیں، اس کے بارے میں تو بولنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ بڑا دکھ ہوا یہ باتیں سن کے۔ ایک عام آدمی بھی، اور میں سوشل میڈیا کو دیکھ رہا ہوں،
ایکس دیکھ رہا ہوں، ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، جتنا بھی ہے، انسٹاگرام پہ، وہ خوب آپ کے خلاف جو ہے ایک مہم چل رہی ہے. وہ آپ خود ہی موقع پرووائڈ کر رہے ہو کہ لوگ جو ہیں وہ آپ پہ انگلی اٹھائیں، آپ کے خلاف بات کریں. تو یہ بازاری عورت پبلک پراپرٹی کہنا، یہ انتہائی غیر مناسب الفاظ تھے. یہ کہنے نہیں چاہیے تھے ایک عورت کے بارے میں کہ آپ اس کو آپشن دیں. بھئی آپشن دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، بس نہیں ہے. آپ کہہ دیتے کہ اسلام میں جو ہے وہ 4 شادیاں مرد کو اجازت ہے، مگر وہ کنڈیشن آپ نے بتا دی ہے کہ بیوی بیمار ہوتی ہے، اور طرح کے مسائل ہوتے ہیں، بچہ نہیں ہوتا ہے. وہ آپ بس یہ سیدھے الفاظ آپ بتا دیتے جو اسلام کا اور قرآن و حدیث سے آپ حوالے دیتے ہیں، مگر اپنی طرف سے جو اگزامپل آپ دے دیتے ہیں وہ اکثر غلط ہوتا ہے. ابھی یہ اگزامپل جو آپ نے اپنی طرف سے دی ہے کہ چوائس ہے آپ کے پاس کہ آپ ایک بندے نے شادی کی ہے، اس سے شادی کرو یا بازاری عورت بن جاؤ. بھائی کیوں بنے بازاری عورت؟ لاکھوں شریف عورتیں جنہوں نے شادی نہیں کی اپنے گھروں میں، ایسے لوگ پاکستان میں موجود ہیں کہ ان کی بہن نے شادی نہیں کی ہوگی، 50 سال کی ان کے گھر میں ہوگی. یہ الفاظ ان پہ کیسے لگیں گے؟ تو یہ بہت زیادتی ہے جو بازاری اور پبلک پراپرٹی کے آپ نے الفاظ کیے ہیں. اور یہ ایک باقاعدہ سوشل میڈیا تو آپ کے خلاف کمپین کر رہے ہیں، اور یہ اچھی بات ہے کہ آپ خود سوشل میڈیا دیکھتے ہو. اس کی وضاحت آپ دوبارہ کر دیں گے جس طرح پلوشا کی آپ نے کر دی ہے. مگر کائنڈلی اپنے ایک تو یہ جو آپ کا ویوہار ہے، ہم اسی طرح بول دیتے ہیں آپ کی زبان میں تاکہ آسانی ہو جائے. یہ جو آپ کا ویوہار ہے یہ تھوڑا اس کو کنٹرول کریں. ایک طریقہ ہوتا ہے سوال کرنے والے کی عزت کریں. وہ آگے آپ سے اتنا بیٹھا ہوا ہے، سوال کرنے کے لیے کہیں کتنا دور سے آیا ہوا ہے، 2 4 گھنٹے وہ لگا لے کے آپ کی تقریر میں بیٹھا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب اتنا ٹائم کسی کے پاس آج کل نہیں ہے، ہر بندہ مصروف ہے. آپ سے محبت کی وجہ سے لوگ آپ کے 2 4 گھنٹے کے بیانات جو ہیں وہ سن لیتے ہیں. اگر وہ آپ کی محبت میں اتنا آ کے 2 4 گھنٹے بیٹھ لیتے ہیں تو ان کے سوالات کا جواب جو ہے وہ روڈ انداز میں نہیں دینا چاہیے. یہ 2 3 ایسے معاملات آپ پہ آ گئے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کی جو خدمات ہیں وہ کوئی بھول نہیں سکتا. ہمارے تو آئیڈیل یہ آپ ہیں کہ آپ نے بندوں کو جو غیر مسلم سے اسلام میں داخل کیا، یہ بہت بڑی بات ہے. یہ آج کل بڑا کم ہے. ہمارے علماء کرام میں تبلیغ کی دعوت کر رہے ہیں، مگر وہ اتنا نہیں کر رہے جس لحاظ سے آپ جو ہے وہ لوگوں کو غیر مسلم کو مسلم بنا رہے ہوں. تو یہ ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے آپ کا. اور تقابلی ادیان میں جو مہارت آپ کی ہے وہ ان علماء کرام کے پاس ہے نہیں. ورنہ یہ 1985 میں ڈاکٹر ولیم کیمبیل کو یہ اس ٹائم پہ جو ہے وہ مناظرے کا چیلنج دے دیتے. تو آپ نے جو ان کی ورلڈ سیلنگ بک تھی وہ اسی ٹائم پہ آپ کی وجہ سے رکی. یہ بھی ایک کمال تھا کہ ایک بندہ عیسائی جو ہے وہ قرآن پاک میں نعوذ باللہ غلطیاں نکال کے ایک کتاب چھاپتا ہے، اور وہ کتاب آپ کے مناظرے کے بعد 15 سال وہ کتاب جو ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ سیلنگ بک تھی. مگر آپ کا مناظرہ جیسے آتا ہے وہ کتاب مارکیٹ سے اڑ جاتی ہے الحمدللہ. تو آپ کے کارنامے ہیں، یہ ہم بھول ہی نہیں سکتے. یہ جس انداز میں آپ سمجھاتے ہیں یہ آسانی سے لوگوں کو سمجھ میں آ جاتا ہے. جو فقہ کے مسائل ہیں جن کو آپ کو بین کر دیا گیا پاکستان میں کہ آپ صرف تقابلی ادیان کے حوالے سے بات کریں، فقہ پہ بات نہیں کریں. آپ کے زیادہ تر مسائل ہم نے سنے ہیں جو سوال ہوتے ہیں طلاق کے، محرم نامحرم کے، بیوی اور شوہر کے، باپ بیٹی کے حقوق کے. تو ان کے جو جوابات قرآن و حدیث سے آپ نے دیے ہیں وہ بڑا ریلیف دے رہے ہیں لوگوں کو. اور مجھے نہیں لگتا کہ ان پہ جو ہے ایک بندے نے پورا قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھا ہوتا ہے، پوری احادیث ان کو ترجمہ کے ساتھ یاد ہوتی ہیں، اور بڑی محنت انہوں نے کی ہے، سالوں سال انہوں نے محنت کی ہے اس پہ. تو وہ اپنی رائے باقاعدہ دے سکتے ہیں قرآن و حدیث کے حوالے سے. ان کی روشنی میں وہ اپنی رائے دے سکتے ہیں، اور ان سے بڑا لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. اسپیشلی طلاق کا ایک مسئلہ جو ڈاکٹر ذاکر نائک نے بیان کیا ہے، لاکھوں لوگوں کی زندگی ڈاکٹر ذاکر نائک نے ان کے سوالات سے بچی ہے. تو بس صرف یہی تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک پہ جو تنقید سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور یہ جو آپ نے بازاری زبان کا ورڈ یوز کیا ہے اس پہ طرح بہت پرابلم لوگوں کو ہو رہی ہے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا میرے خیال میں. اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ آنے ہی نہیں چاہیے تھے سامنے کہ آپ بازاری الفاظ بولیں کہ یا تو آپ شادی شدہ مرد سے شادی کریں، شادی شدہ مرد سے شادی نہیں کرتے، پھر آپ پبلک پراپرٹی ہیں، بازاری عورت ہیں. تو یہ آپ نے جو تجویز ہے کہ میں اگر ایک عورت کو تجویز دی جائے، یہ ضرورت ہی نہیں تھی ان چیزوں کی. ان سے معاملات جو ہیں وہ مزید خراب ہوتے ہیں. کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.